تو آئیے علماء کی طرف بڑھتے ہیں. عالم کے بول سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی محترم بڑے ہی پیارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں پہ موجود ہیں. مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ بھی ہیں. مولانا اکاڑوی اکیڈمی عالمی اکیڈمی کے سربراہ بھی ہیں. ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور یہ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں اور فاضل جامعہ بنوریہ العالیہ بھی ہیں. اور ان کے ساتھ ہم سب کے بڑے ہی محبوب بڑے ہی پیارے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف فرمایا، سربراہ شباب اسلامی پاکستان ہیں. اور علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، یہ بھی ہماری تقریباً روز کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. مرکزی رہنما اسلامی تحریک پاکستان، سربراہ زہرا اکیڈمی کراچی. تو یہ عیدی صاحب اور اپنا عیدی صاحب کو یاد کر لیا ہم نے. رمضان چیپا صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں کیونکہ یہ بھی وہی ماشاءاللہ کار خیر سر انجام دے رہے ہیں جو عیدی صاحب دیا کرتے تھے. علی محمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اجازت؟ جی بسم اللہ. سب سے پہلے کال لیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون کیا سوال کرنا چاہتا ہے علماء کی موجودگی میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے. آڈینس میں سے پہلا سوال کون کرنا؟ سوال سے پہلے آج 10 رمضان المبارک ہے. سوالوں کا سلسلہ بعد میں شروع کریں گے. ہم اسلام کی سب سے پہلی خاتون اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ اور خیر نساء العالمین ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام اور عقیدت پیش کریں. پھر صاف ہو. سبحان اللہ. مجھے چونکہ پہلی مرتبہ آپ کی میزبانی میں بیٹھنا ہو رہا ہے، میں منتظر ہوں جو اس کرسی کا اہل ہے وہ دوبارہ جلد نظر آئے انشاءاللہ اور خیریت سے آئیں، عزت کے ساتھ آئیں. تو آج پہلے ان کا ذکر شروع کیا جائے. بسم اللہ. میں ابتدا کر لیتا ہوں صرف سلام پیش کرنے کے لیے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں. بے شک. باقی سب ان کے محتاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. لیکن ظاہری طور پر جو دنیا کا سلسلہ اسباب کا، اس میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت سیدہ خدیجہ ایک بہت اہم نام ہے، بہت مبارک نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کس طرح ہوا، انہوں نے پسند کیسے کیا، فضائل دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھ کر ایک تو امت کو یہ قانون بھی مل گیا. لوگ کہتے ہیں صرف لڑکے کی طرف سے رشتہ آنا چاہیے. یہ کوئی اسلامی پابندی نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لڑکی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. اور اس حوالے سے اگر رہنما مثال تو حضرت سیداتنا خدیجہ کی کہ انہوں نے خود پسند کیا، خود چاہا اور پیشکش کی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہنسی خوشی بڑا پیارا وقت گزارا. اور جب تک وہ ظاہری حیات میں رہیں میرے پیارے آقا نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. اللہ. اس کو وفا، پیار اور عقیدت کا کوئی اعلیٰ درجہ کہہ سکتے ہیں ہم جو اس وقت تھا. میں اپنے نبی کے لیے تو الفاظ کا انتخاب کرنا مشکل، لیکن ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وفا کی انتہا کی اپنے طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ یاد رکھا. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جبریل امین آ کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے میں نے ان کے لیے زمرد کا محل تیار کیا ہے جنت میں. سبحان.
وہ جو 4 خواتین ہیں جنت کی سردار خواتین، ان میں آپ شامل ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اللہ نے شہزادیاں عطا فرمائی، ان میں چوتھی شہزادی بھی فاطمہ ہے۔ سبحان بہت معزز خاندان، اور یہ اس زمانے میں طاہرہ کے لقب سے اس معاشرے میں، اور سارا مکہ ان کی عزت کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، عمر رسیدہ، تو آپ ان سے پرانی یادیں جس طرح، اچھا پھر اس کا کیا ہوا، وہ کیسے ہوا۔ جب وہ چلی گئیں تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کون تھی؟ آپ بڑے مسکرا کے بات کر رہے تھے۔ فرمایا یہ ختیجہ کی سہیلی تھی۔ اللہ، تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ میں اس کے بعد آپ کو ملی ہوں تو حضور کے الفاظ تھے، ختیجہ کو کچھ نہ کہنا۔ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ ایمان لائی، اللہ، جب لوگوں نے مجھ سے بد کلامی کی اس نے خوش کلامی کی، جب لوگوں نے مجھ سے مال روکا اس نے خرچ کیا۔ 6 اولادیں اللہ نے مجھے اس سے دی ہیں، تو ہم ان کو اسلام کی محسنہ سمجھتے ہوئے ادب سے سلام کرتے ہیں، اور التجا اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما۔ آمین۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بہت پیارے انداز سے آپ کے ذکر سے آغاز ہو چکا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی بیویوں کو بے مثل خواتین قرار دیا ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اور جو رشتہ اللہ کے قرآن نے نبی کی بیویوں کا اہل ایمان سے جوڑا ہے اس کو بھی بیان کیا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بے شک ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ کے نبی مقصود کائنات ہیں، لا ریب، اور اللہ کے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ انتخاب فرمایا یہ حادثاتی نہیں تھا۔ یہ میرا جملہ ذہن میں رکھا جائے، حادثاتی نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں حادثاتی طور پر ہو جاتی ہیں، کوئی حادثاتی وزیر بن جاتا ہے، کوئی حادثاتی طور پر صدر بن جاتا ہے، کوئی حادثاتی طور پر، بہت ساری چیزیں حادثاتی طور پر آتی ہیں، لیکن حضور مقصود کائنات ہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ اگر آپ کی اہل بیت ہیں تو وہ حادثاتی نہیں ہے، آپ کی ازواج ہیں تو وہ حادثاتی نہیں ہے، آپ کے صحابہ ہیں تو وہ حادثاتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے لیے جو کچھ ہوا یہ اللہ رب العزت کا چنیدہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے نبی، اور یہاں ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شریف باپ جب اپنے بیٹے کی شادی کرواتا ہے تو 1000 بار سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے عقد میں جس عورت کو لا رہا ہوں وہ کیسی ہو، وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اب یہیں سے ازواج مطہرات کی عظمت اور شان کو سمجھا اور پرکھا جا سکتا ہے کہ ازواج مطہرات کا انتخاب کائنات کے رب نے کیا ہے، جو اولین کا علم رکھنے والا بھی ہے، آخرین کا بھی، یعنی اول و آخر، ظاہر و باطن، ہر چیز کا عالم اللہ ہے۔ تو یقیناً جب لفظ زوجہ رسول آ جائے تو انتخاب خدا ہوتا ہے، اور جو خدا کا انتخاب ہو اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے رسول نے خود اپنی تمامی ازواج حضور کی مومنوں کی مائیں، اور کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کا بے ادب نہیں ہو سکتا، محبت کرتا ہے، لیکن حضور کی جو زوجہ محترمہ ام فاطمہ الزہرا ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ ہیں، ان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا 4 خواتین وہ ہیں، 4 خواتین جو بہت شانوں اور عزتوں والی ہیں، چنیدہ ہیں۔ ایک آسیہ، دوسری مریم، تیسری فرمایا خدیجۃ الکبریٰ، اور چوتھی فرمایا فاطمہ۔ سبحان اور حدیث مکمل اس طرح ہوتی ہے کہ ان سب سے افضل جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ بہرحال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
वसलाम अलैहा आले बैत अतहार का एक अजीम फ़र्क, और वो जिस घर के ऊपर हर वक्त खुदा की रहमत बरसती है, और जैसे हज़रत ने फरमाया ये मोहसिन रसूल है, ये मोहसिन कायनात हैं, ये मोहसिन मोमिनीन है, ये मोहसिन इस्लाम है। जैसे सवेरे के सेगमेंट में भी हमारी एक बात हुई कि ये तो सारे लोग बयान करते हैं कि अरबपति खातून थी, मलिकतुल अरब थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके 10 निगर थे, इनसे पैसा लेकर आगे बिजनेस कर रहे थे। यानी ये सारी तारीख की किताबों में आता है कि नज़र नहीं जाती थी सैयदा के जब ऊँट निकलते थे माल लाद के, जब वो सामान का वो काफिला जाता था तिजारत का, तो इंतहाए नज़र जाती नहीं थी, इतने लंबे काफिले होते थे। अब सवाल पैदा होते वो किधर गया वो माल, उसको भी तो कभी कोई देखा जाए। वो सारे का सारा माल सईदा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के कदमों में निसार कर दिया, निछावर कर दिया, और यहाँ तक फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी जान भी आपके लिए है और मेरा माल भी आपके लिए। और मैं यहाँ मेरा दिल करता है कि मैं एक हस्ती और का जिक्र करूँ जब जान और माल का जिक्र आता है। एक दफ़ा मेरे नबी ने अपने एक सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके एहसान का जिक्र फरमाया था कि अबू बकर ने अपना माल मुझ पे ही कुर्बान किया। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर को हुजूर का ये जुमला सुनकर तो बड़ा खुशी से फूलना चाहिए था, यकीनन खुश होंगे, लेकिन जो उन्होंने गुलामाना हाज़री पेश की, मैं समझता हूँ कि आशिकों के दिल के अंदर वो ऐसी खुब जाती है कि इंसान तड़प जाता है। आपने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह हल अना व माली अल्लाह लका, हुजूर मेरी जान के मालिक भी आप हैं, मेरे माल के मालिक भी आप हैं। तो यहीं इधर भी होता है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में सैयदा खदीजा ने अपना जान माल, अरब की मलका हैं लेकिन खादमा बन के रसूलुल्लाह की ड्यूटी कर रही हैं। क्या बात। और वो मंजर भी है, देखिए कहाँ मक्का शरीफ हुजरे रसूल है और कहाँ है गारे हिरा। गारे हिरा पर मेरे मुस्तफ़ा अपने रब की बारगाह में सरगोशियाँ करने जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं। सैयदा वहाँ खाना और पानी लेकर जाती हैं, वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेकर जाती हैं, और फिर वहीं पे अल्लाह की तरफ से इनाम भी मिलता है कि जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह ये आपकी ज़ौजा खदीजा सालन और पानी उठा के ला रही है अल्लाह, और अल्लाह कहते हैं मेरा इसको सलाम कहिए, और साथ खुद भी अपना सलाम शामिल करके अर्ज करते हैं हुजूर मेरा भी सलाम कहिएगा। सलाम हो उस घराने पर, उस आस्ताने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बात करने से कबल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अभी एक बात अर्ज़ की कि नबी के लिए जितनी चीज़ें होती हैं उसका इंतखाब मिन जानिबिल्लाह होता है। नबी के लिए अज़वाज का इंतखाब भी अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। बहुत सारा कहाँ रहना है उसका इंतखाब भी अल्लाह के हुक्म से है। मक्का छोड़कर मदीने जाना है नहीं जाना वो हुक्म भी अल्लाह पाक की तरफ से ही आया, तो आप तशरीफ़ लेकर गए। मुझे इस पर एक बात याद आई बड़ी खूबसूरत। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जब तोहमत लगी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहमत पर बहुत ज़्यादा रंजीदा और बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, और रंज का ये आलम था कि सहाबे किराम से काफ़ी हद तक कट चुके थे और तन्हाई में चले गए थे, लोगों से रब्ता ताल्लुक़ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। सहाबे किराम भी परेशान थे कि अब हम क्या कहकर अल्लाह के रसूल को तसल्ली दें और आपका गम हल्का करें, इसलिए कि हमें मालूम है कि वो तोहमत है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिम्मत फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और बहुत ही ज़्यादा अदब एहतराम के साथ अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मुझे आप ये बताएं कि कभी आपके जिस्म अतहर पर ये इतना पाकीज़ा जिस्म है, कभी आपके इस पाकीज़ा जिस्म पर कभी कोई मक्खी बैठी है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं बैठी। तो ए अल्लाह के रसूल आपका जिस्म मुबारक इतना पाकीज़ा है कि एक गंदी मक्खी भी आपके जिस्म पर अल्लाह पाक को बैठना गवारा नहीं है, तो फिर आपके बिस्तर पर आपके घर में आपके हुजरे में एक नापाक औरत कैसे आ सकती है? इस किस्म की खातून कैसे आ सकती? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने एक सवाल और फरमाया कि आप ये बताएं कि आयशा से शादी जो हुई थी ये आपका अपना इंतखाब था या अल्लाह पाक का इंतखाब था?
یہ کس کے کہنے پر آپ نے کی تھی؟ آپ کی اپنی مرضی تھی یا اللہ پاک کی طرف سے انتخاب اور حکم تھا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مرضی بھی تھی اور اللہ پاک کا اصل حکم من جانب اللہ تھا، اصل انتخاب وہاں سے ہوا تھا۔ تو اے اللہ کے رسول، ہمیں تو اپنی شادیوں کے لیے پاکیزہ اور نیک سیرت لڑکیاں اور عورتیں مل سکتی، آپ سے شادی کرانے کے لیے پوری امت میں کوئی ایک عظیم خاتون نہیں مل سکی، تو آپ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر کیوں کان دھرتے ہیں؟ یہ تہمتیں ہیں، یہ الزامات ہیں۔ تو بالکل سچ ہے، بجائے ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو یا بی بی عائشہ سے ہو یا کسی بھی اور خاتون سے ہو، اللہ کے رسول کا ہر عمل وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہی ہوا کرتا تھا، اور سارے فیصلے یقیناً یہ من جانب اللہ تھے اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت تھے۔ باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہے، بڑا خوبصورت ذکر ہے، امت کی پہلی عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر اپنا سب کچھ قربان فرما دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد آپ کا ذکر بارہا کئی دفعہ میرے سامنے کر چکے، اور بڑے پیارے انداز سے بڑی محبت سے تذکرہ فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب دوبارہ ذکر ہوا تو ایک فطری تقاضے کے مطابق مجھے اچھا نہیں لگا۔ رشک ہے۔ باقی خواتین کو جس طریقے سے ایک ہوتا ہے نا کہ دوسری بیوی کا میرے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی خاتون کا تذکرہ بار بار فرماتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے مجھ جیسی ایک جوان لڑکی آپ کے نکاح میں دے رکھی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرہ انور ایسا متغیر ہوا کہ جس طریقے سے وحی الہی کے ذریعے سے آپ کو کسی جگہ پر مصیبت یا عذاب کی کوئی خبر دے دی گئی ہو، صحیح، اور اس وقت آپ کو اتنا زیادہ علم ہوا اور آپ اتنے زیادہ رنجیدہ ہوئے میری اس بات سے، گفتگو سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، خدا کی قسم مجھے اس امت میں خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ عظیم کوئی خاتون نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ کے پاس ہی آئیں گے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، میرے آقا کریم کی محبوب زوجہ محترمہ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان فرما رہے تھے۔ سیدہ اماں عائشہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب، آپ اسی گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس امت میں مجھے خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ بڑھ کر کوئی انسان نہیں مل سکا، اور یہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں کہ جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس امت کی سب سے پہلی خاتون جس نے مجھے سب سے پہلے قبول کیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر اس زمانے میں، ان وقتوں میں، اپنے دولت کے ڈھیر میرے سامنے رکھے جب ساری دنیا نے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ تو اس لیے میں خدیجہ الکبریٰ کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ میری دلی ایک محبت ہے، مجھے ایک عقیدت ہے ان سے، ایک میرے دل میں ان کی ایک عظمت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس سال میں ابو طالب کا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کو عام الحزن قرار دے دیا جاتا ہے کہ جی انتہائی دکھ بھرا سال ہے، انتہائی غم والا سال ہے، کہ اللہ کے رسول کو ان دونوں کی وفات کا اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیرت النبی میں اس سال کو عام الحزن کے نام سے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا دیکھ کر دیا تھا؟ یہ چیز، اس بات کا جواب آج کے ہماری لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے شاید ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ کیا دیکھ کر دیا تھا؟ کیا دولت تھی؟ دولت تو تھی نہیں۔ آپ صادق اور امین کے القابات سے مشہور تھے،
اور یہی وہ کردار تھا جو شام کے تجارتی سفر سے واپس آ کر میسرہ غلام نے آپ کو بتایا تھا کہ جی آپ تو روحانی طور پر اتنے عظیم انسان ہیں، آپ کی عظمت کے قائل ہو گئی تھیں، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کو نکاح کا پیغام دیا گیا۔ تو یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جب جہاں رشتے کی بات ہوتی ہے، نکاح کی بات ہوتی ہے، تو باقاعدہ لڑکے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ مکان آپ کا اپنا ہے؟ میرے خیال میں شاید ہی مکان کے پیپر بھی دیکھتے ہوں گے، گاڑی کیسا، گاڑی آپ کی اپنی ہے، آپ جاب کہاں پہ کرتے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے؟ معمولی سیلری والے سے تو بالکل نکاح کرنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ روش اس زمانے میں اس دور میں شروع ہوئی ہے۔ اپنی بہو لے آئیں گی جی، بیٹی نہیں دیں گی، وہ بیٹی نہیں دیں گی۔ تو بہرحال خدیجۃ الکبریٰ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ کردار، آپ کا یہ طرز عمل آج کے خواتین کے لیے مشعل راہ ہے اور ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کو قبول فرمایا، تو اسی طریقے سے آج بھی نکاح کے لیے اخلاق اور نیک سیرتی کو، کردار کو دیکھ کر قبول کرنا چاہیے، دوسری چیزوں کو ترجیح بالکل نہیں دینی چاہیے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آگے کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ اور بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ علامہ شبیر حسن میسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی کی نفی میں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ابتدائے زندگی میں مکے میں کاہن آتا ہے اور مکے کی خواتین اپنی بیٹیوں کو لے کر اس کے پاس جاتی ہیں۔ میزبان نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بھی بلایا تھا، سب کے ہاتھ دیکھے گئے، آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے چہرے پہ بھی نقاب رکھا ہوا تھا۔ کاہن نے پوچھا یہ کون خاتون ہے کہ جو نہ ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہے نہ چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اس کے پیشانی کو دیکھ کر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملکۃ العرب کے درجے پر پہنچیں گی۔ اور جب اس نے یہ بات بتائی تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب جب بات آگے پہنچی اور آپ نے تجارت کے قافلے بھیجے، ایک پوائنٹ کہہ رہا ہوں پلیز اس کو آپ یہ نہیں سمجھے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے، اور بنی ہاشم ایک ایسا قبیلہ اور گھرانہ تھا کہ جو مکہ میں آیان سمجھا جاتا تھا۔ اور اب اس پہ گفتگو الگ سے ہونی چاہیے کہ کیا واقعاً حضور اکرم اتنے مالی طور پر مشکلات کا شکار تھے کہ نہیں، لیکن یہ بات بالکل واضح کہ حضور اکرم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے تجارت کے قافلے سے کئی مرتبہ پہلے گئے ہیں تجارت، پھر واپس آئے ہیں۔ اسی پر سیدہ کے غلام نے عرض کیا کہ اگر اجازت دیں تو میں ایک درخواست کروں کہ یہ جو حضور اکرم کا نام لیا شخصیت ہے، یہ جب بھی تجارت پہ جاتی ہے بڑی برکتیں لے کر جاتی ہے اور برکتیں لے کر آتی ہے، اگر اجازت دیں تو ہم اس قافلے میں ان کو ساتھ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا لے جائیں، اور جب گئے اور واپس آئے تو آپ نے خصوصی طور پہ بلایا اپنے غلام کو، اگر غلطی نہیں کرتا تو میسرہ نام لکھا ہے، اگر نام کی اس سے غلطی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، اور بلایا کہ بتاؤ احوال بتاؤ سفر کا۔ اس نے کہا جاتے تھے ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اس کا مال نہ بکے میرا بک جائے مجھے فائدہ ہو۔ اس دفعہ ہم ایسے گئے جیسے ایک قبیلے کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے مال کو بیچنے کی کوششیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور یہ ساری برکتیں اس شخص کی ہیں۔ اس میسرہ کو کیا پتہ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کس چیز کو دیکھ رہی ہیں اور کہاں نظر ہے، اور اسی تجارت کی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جیسے کہ علماء نے اور مفتی حضرات نے فرمایا کہ رشتہ بھجوایا۔ اب جب عقد کا وقت آیا تو حضور اکرم کی طرف سے عقد پڑھنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے اس لفظ سے عقد کو شروع کیا، الحمدللہ۔ سبحان۔ اب یہاں پر مجھے میں صبح ایک چینل پہ تھا، اس کے بعد کسی نے مجھ سے ایک سوال کر ڈالا کہ جب عقد ہوا تھا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کون سے دین پر تھی؟ یہ وجہ ہے نا کہ سب سے پہلے اسلام لائی تو کون سے دین پر؟ تو وہ دین ابراہیمی پر تھیں اور بت پرستی پر
کبھی نہیں رہیں. اور اس کے بعد اب یہ محبتوں کا قافلہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر آگے بڑھا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اب نبوت کا باقاعدہ اعلان کرو، کیونکہ ہمارے ہیں کہ 40 سال تک خاموش رہنے کا حکم دیا. وَإِلَّا جو حدیث ہمارے ہاں نقل کی گئی اس میں ہے کہ كُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اور میں اس میں ایک اضافہ کر دوں. جی بسم اللہ. کائنات بعد میں بنی ہے، میرے نبی پہلے بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عقیدے کے مسئلے کو بیان کرتا ہوں، اختلافی ہو تو اپنی جگہ پر رہیے گا، کہ ہمارے نبی سید الانبیاء و مرسلین ہیں. اس کائنات کی کوئی شخصیت ان سے بالا نہیں. یعنی اگر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے زمین پر سب سے، یعنی اس پہ کسی قسم کی کوئی وہ نہیں. تو ہم اس عقیدے کے ہیں کہ حضور اکرم جب دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا درجہ آپ کے پاس تھا. 40 سال خاموشی اختیار کی، ورنہ پھر مسیحی کہیں گے کہ تمہارا تو 40 سال بعد مثلا نبی بنا. معذرت میرے الفاظ میں اگر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، حضرت عیسیٰ تو اپنی ماں کی گود میں کنتو نبی، یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنے تمام مطالب کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس لیے جناب خدیجہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا، آپ نے بھی ساتھ دینے کا عزم کیا اور وہ خدمات انجام دی جو غلاموں سے لے سکتی تھی. پہاڑوں پہ کھانا لے جانا، لانا، عبادت میں ساتھ دینا. اور یہ شرف صرف اور صرف حضرت تمام امہات المومنات، احترام قطعاً کسی کی نفی میں نہیں کہہ رہا، لیکن 25 سال ازدواجی زندگی کائنات کی عظیم ہستی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کے ساتھ گزاری. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے جو بھی اولادیں پیدا کی، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی نسل سے جناب خدیجہ کے 11 بیٹے پیدا ہوئے جو امام تھے. سبحان اللہ. اور یہ فضیلت جناب خدیجہ سلام علیہ کی. اور جیسے کہ بزرگوں نے بتایا کہ شعب ابی طالب میں بھی تمام تکلیفوں کو، مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے ساتھ رہیں. جو حضور اکرم کھاتے تھے وہ آپ کھاتی تھی، جو باقی لوگ برداشت کرتے تھے. اور یہاں سے ایک پیار اور محبت اور الفت اور دین کی خدمت کا پیغام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا شوہر دین کی خدمت کرے تو تمہیں شوہر کی خدمت کرنی ہوگی، چاہے تم جتنے بھی مالدار ہو، اس لیے کہ مال تمہارے کام نہیں آنے والا ہے. اور ایک آخری نقطہ اور پھر بات کو آگے بڑھا دیجئے. جب آپ کے وصال کا وقت نزدیک آیا اور ظاہر ہے کہ پھر عام الحزن اعلان کیا گیا، تو آپ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیتیں فرمائی. وہ اپنی جگہ پر ہے. اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ کہا کہ بیٹی، قبر کی منزل بہت سخت ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ حضور کی زوجات کو قبر کی کیا مشکلات. بیٹی قبر کی منزلات بہت سخت ہیں، اگر اپنے بابا سے کہہ دو کہ اپنا ایک کرتا میرے ساتھ دفن کر دیں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب کی آنکھوں کو پلٹا سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا جناب خدیجہ کے لیے کتنا متبرک ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق. ان کا اس وقت تدفین ہوئی تھی تو جنازے کا حکم اس وقت تک نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں خود اترے تھے، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں سلایا تھا. ان کی عظمتوں کو شمار کرنے کے لیے ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، لیکن سیکھنا تو چاہیے. سیکھنا چاہیے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت گفتگو چاروں علماء کرام نے ماشاءاللہ. اور کیوں نہ خوبصورت ہو، ذکر کن کا ہے؟ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادر بطول. اور ان اعجاز سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کون آڈینس میں سے ہم سے سوال کرنا چاہتا. جی فرمائیے. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کتنے دن کا بیٹھ سکتے ہیں، اور روزے کا رکھنا ضروری، مطلب اگر چھوٹ جائے، ہمارے پورے 30 روزے نہیں جائیں تو ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی حنیف قریشی صاحب، نفلی اعتکاف میں. دیکھیں، نفلی اعتکاف جتنا مرضی آپ بیٹھیں،
اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سنت اعتکاف آخری عشرے کا ہے. آپ 1 دن بیٹھ سکتی ہیں، 2 دن بیٹھ سکتی ہیں، 3 دن نفلی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن سنت اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان غروب آفتاب سے پہلے آپ نے نیت کر کے وہ جو مسجد بیت ہے، یہ جہاں آپ مختص جگہ کر رہی ہیں اعتکاف کے لیے، وہاں پر آپ نے اعتکاف کرنا ہے تاآں کہ جب شوال کا چاند جو ہے نا وہ نظر آ جائے. ممکن انہوں نے جو پوچھا ہے مفتی صاحب وہ آپ واضح کر دیں. آپ اس سوال میں 2 باتیں اس نے پوچھی کہ نفلی اعتکاف میں کیا روزہ بھی ضروری ہے، وہ بھی بتا دیں. نفلی اعتکاف کے اگر آپ مسجد وغیرہ جس طرح عام ہے اس کے لیے کوئی نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے. لیکن رمضان میں جو نفلی کر رہی ہیں وہ تو اس میں اگر کرنا ہے تو وہی طریقہ ہے کہ شام کو افطاری سے پہلے آپ چلے جائیں. اگر 1 دن کا کرنا ہے تو رات کو وہاں رکیں اور اگلے دن افطاری کے وقت اس کو ختم کر دیں. لیکن چونکہ نفلی اعتکاف کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو نوایت و سنت الاعتکاف پڑھ لو، جتنی دیر آپ رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. بالکل صحیح ہے. کوئی اور سوال آڈینس میں سے جو کرنا چاہے؟ جی یہاں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ دن پہلے عمرہ کر کے آئی ہوں اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کرنا چاہیے حج اور عمرے میں، تو یہ واجب ہے ہم پہ؟ جی میں اصل میں کان میں آواز سن چکا ہوں. بی بی بات یہ ہے کہ آپ کو حج کی سعادت ملے یا عمرہ کی سعادت ملے، جس کسی کو بھی، ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ جانے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی چاہتے تھے کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے یا نہیں، اور وہاں جانا ہے تو بخشنے سے پہلے اپنے معاملات صاف کر لیں. تو ہمارے ہاں جانے سے پہلے ملنا ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ خاموشی سے غائب ہو جاتے ہیں، کسی کے پیسے بھی روکے ہوئے ہوں، واپس آ کر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہار پہنائے جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال ہو. تو یہ چاہنا غلط ہے. کوئی محبت سے آپ کو ہار پہنائے، آپ کا استقبال کرے کہ آپ مبارک جگہ سے ہو کے آئے ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے. کھانا کرنا کھلانا نہ کوئی واجب ہے اس وقت، نہ اس کا کوئی حصہ ہے. محبت سے کوئی آپ کی دعوت کرے یا آپ خود حیثیت رکھتے ہیں دکھاوے کے بغیر خود کر لیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. صحیح. کوئی اور آڈینس میں سے جو سوال کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم میرا نام السلام. طوبہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ صبح صادق کب شروع ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اذان کے دوران بھی سحری کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جناب اسحاق عالم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے وقت کا تعین انتہائی ضروری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سحری کا بالکل آخری وقت کیا ہے. انتہائی سحر. وہ وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مؤذن ایک انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے. ممکن ہے وہ 2 منٹ تاخیر سے اذان دے دے، ممکن ہے وہ وضو میں مصروف، اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہ چلاؤ. لیکن بالعموم پروفیسر صاحب لوگ اس میں تھوڑا سا شک میں نہ پڑ جائیں. جی جی. ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا سائرن بجتا تھا، وہ تو اب بھی بجتا ہے بہت کچھ جگہوں پہ. اب ہر جگہ سائرن نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے ٹی وی کو بہت زیادہ وہ کر لیا نا. جی جی. اتنی سہولت، اتنے چینل نہیں تھے. سائرن بجتا تھا. اب الارم بھی بجتے ہیں. کچھ لوگوں کے الارم ہے یا جو مسجدوں نے یہ رمضان میں رکھا ہوا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے پر فجر کی اذان شروع کرتے ہیں. جی جی بالکل. تو سوال اس کا وہی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے پر جو اذان ہے کیا اس میں کھانے پینے سے روزہ رہے گا؟ سوال نہیں. اذان تو بالکل اسی وقت شروع ہوتی ہے جب ٹائم مکمل ہو چکا ہوتا ہے. جی. جب آپ کا سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے. تو اذان کے دوران کھانا پینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کھا پی رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کے روزے کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا ان کا سوال تھا صبح صادق کب ہوتی ہے؟ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ جب رات ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا وقت تو ظاہر ہے کہ بدلتا رہتا ہے. آج کل میرے خیال میں جو اس کا ٹائم ہے شاید وہ 4:17 کا ٹائم ہے آج کل. سوال آیا تھا کہ اذان کے دوران، یعنی جب انتہائی سحر ہو جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، تو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ
اذان کے دوران بھی کھانا پینا کنٹینیو رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے اسحاق عالم صاحب نے ظاہری بات ہے کہ ایک جو تمام اہل سنت و جماعت اور جتنے بھی مسالک ہیں ان کا ایک اجماعی جو موقف ہے وہ پیش کیا. تو اب مجھے میسمی صاحب سے بھی اس پہ کچھ فقہ جعفری کے لحاظ سے دیکھیں، صبح صادق اس کو کہتے ہیں کہ جب مشرق میں تاریکی ختم ہوتے ہوئے ایک دم کی طرح کی روشنی نکلے. ہم شہریوں کی بدقسمتی ہے کہ لائٹیں اتنی جل رہی ہوتی ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. گھڑیاں تو اب آئی ہیں نا، ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین نے اوقات نشانیوں کے طور پر دیے. جیسے زوال ہے کہ جب سورج جو ہے آپ کے سر پر آ جائے، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو سایہ لگایا جائے وہ بالکل زیرو ہو جائے. خیر فجر کی بات کرتا ہوں، تو جب وہ روشنی نکلتی ہے تو سیدھی ہوتی ہے اور پھر تھوڑی سی پھیل جاتی ہے. اس کو بڑی مشکل سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر بالکل تاریکی ہو تو دیکھا جا سکتا ہے، خاص کر چاند کی راتیں نہ ہوں. اس کو صبح صادق کہتے ہیں. اب لوگوں نے سائنٹیفک طریقے سے اس کے ٹائمنگز ڈھونڈ لیے. اچھا کیا، اب ٹائمنگز بتا دیے، اب روز صبح صادق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اذان کا وقت ہے وہ تو وہی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن سحر کے لیے احتیاط کے طور پر 5 سے 7 منٹ پہلے روزہ بند کیا جاتا ہے. یہ جو ہمارا ٹائم سحر آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفیہ جو ہے اس سے روزہ ہمارا 5 منٹ 7 منٹ بعض مرتبہ 10 منٹ عموماً 10 یہ منٹ احتیاط کرایا جاتا ہے. ورنہ 5 سے 6 منٹ اگر احتیاط کر لیں صبح کے وقت تو وہ ہمارے حساب سے کافی ہے. اور اس احتیاط کے وقت کے بعد کھایا پیا نہیں جا سکتا. وہ غسل وغیرہ کے مسائل کبھی کہیں اور ڈسکس ہو جائیں. اس کے بعد افطار میں بھی جو ہے اصل جو ہے غروب الشمس ملا کے ہمارے یہاں تشخیص یہ ہے کہ 6-7 منٹ گزر جو ظاہری سورج ڈوبتا ہے اس کے 6-7 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے. ہمارے لوگ احتیاط کرتے کرتے 10 منٹ اور 15 منٹ تک چلے جاتے ہیں، ورنہ 6-7 منٹ کے بعد جب یقین غروب کا ہے آپ افطار کر لیں. اس میں قطعاً کوئی بالکل صحیح. اس میں احمد بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک کالر ہیں لائن پہ، اس کے بعد اس کی وضاحت لے لیتے ہیں. جی کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں فراز بات کر رہا ہوں لاہور سے. احمد بھائی جی فرمائیے. فراز صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز پہلے آپ بند کر دیں، پھر آپ سوال کریں جلدی. جی بند ہے، میں باہر آ گیا ہوں. جی جی بہت اچھا کیا. آپ کی ہوسٹنگ احمد بھائی بہت اچھی ہے. مہربانی. بہت اچھی ہے، بہت سوال کیجیے گا. اور سوال میرا ہم سے یہ تھا کہ 4 سال سے جو ہے نا بلائنڈ ہو چکا ہوں اور جاب کے لیے میں نے کافی جدوجہد کیا بٹ ابھی تک جاب میری لگی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور میرے پاپا بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، بٹ اس سے جو ہے نا ابھی تک اتنا سلسلہ چل نہیں رہا. لیکن میں یہ پوچھنا کہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سوال لینا؟ ہاں مطلب لے سکتے ہیں نا آپ. زکوٰۃ لینے کی بات کر رہے ہیں. نابینا ہے. اچھا نابینا ہے، کوشش کی ہے، جاب کی نہیں ہے، کیا زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ اب یہ بتائیں کہ یہ ان کی مالی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ اگر جو لائن پہ ہیں کال پہ ہیں. جی ابھی کال پہ ہیں. اچھا دوبارہ کال پہ لے رہے ہیں. آپ ذرا پہلے اس سوال کی وضاحت. میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات شروع ہو جائے، دن ختم ہو جائے، سورج غائب ہو جائے، اب روزے دار افطاری کرے گا. اب اصل تمام کے نزدیک غروب آفتاب ہے. غروب آفتاب بالکل وہ پکا کیا ایکوریٹ ٹائم ہے. اس کے حوالے سے احتیاطاً یہاں پر بھی 2-3-4 منٹ کا احتیاط کی جاتی ہے. جیسے انہوں نے فرمایا ہمارے یہاں کی جاتی ہے، یہاں بھی ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے پاس وہ مکمل
اتنا تو قطعی علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، لیکن جتنا انسانی بس میں تھا اس کے مطابق یہاں پر بھی اس وقت کو رکھ کے پھر 2-3 منٹ کی احتیاط یہاں پر بھی رکھی جاتی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں آپ کو شاید معلوم ہے، یہ یونیورسٹی نے آبزرویٹری ہے آپ کی، بہت سے سائنسی ادارے، آپ کے ہاں شہر کا ایک حصہ نہیں ہے۔ اب کراچی کتنا بڑا ہے، جنوب ہے، شرقی ہے، اس کے علاوہ غربی علاقہ ہے، اس علاقے میں سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ صحیح۔ پہلے ایک زمانے میں آپ کے یہاں ایک بینک کی عمارت تھی، پھر اس سے اونچی عمارتیں بننے لگیں، کلفٹن میں بن گئیں۔ تو یہ علم التوقیت باقاعدہ ایک علم ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا 8 پہر، پنجابی میں آپ لوگ کہتے ہیں 8 پہرا روزہ، تو 8 پہر کا مطلب 24 گھنٹے کچھ نہیں کھایا۔ ہر پہر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا آپ اس میں تقسیم، لیکن وہ پورے 3 گھنٹے کا نہیں ہوتا، کوئی 3 گھنٹے 5 منٹ 10 منٹ کا ہوگا، کوئی 2.25 گھنٹے، اسی حساب سے آپ ٹائم نکال کے صبح صادق صبح کاذب کرتے اور اسی سے افطار سحر۔ تو یہ اس میں کوئی بے احتیاطی کرے گا اپنا روزہ ضائع کرے گا، افطار میں کرے گا تو سحر میں کرے گا تو احتیاط ضروری ہے۔ اچھا جی، وہ فراز صاحب دوبارہ لائن پہ ہیں ابھی اس وقت۔ فراز صاحب ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، فراز صاحب یہ بتائیے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے والد صاحب آپ نے کہا جاب کرتے ہیں، تو آپ کی مالی حیثیت کیا ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کھانا پینا آسانی سے ملے؟ کھانا پینا الحمدللہ 2 ٹائم کا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، بٹ اس ٹائم جو ہے نا میں جو اپنی میڈیسن، میری مین مسئلہ میری میڈیسن کا ہے۔ آپ کی میری میڈیسن کا آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 24 سال۔ 24 سال۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ جی اس ٹائم تو میرے پاس جاب نہیں، میں صرف جاب کے لیے۔ آپ کے والد والدہ آپ کی کفالت کرتے ہیں یا آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں؟ میں خود اپنا ذمہ دار ہوں۔ میرے والد صاحب جو کماتے ہیں اس سے جو ہے نا۔ اب سوال بن گیا، ٹھیک ہے جی واضح سی بات ہے میرے بھائی، اگر آپ کی یہ مالی پوزیشن ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو قانونی اور اصولی طور پر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، آپ کی کوئی ممانعت زکوٰۃ لینے میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو نہ آپ اپنے ماں باپ سے لے سکتے ہیں، نہ نانا نانی سے لے سکتے ہیں، نہ دادا دادی سے لے سکتے ہیں، اور ظاہر اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنی اولاد کو آگے نہیں دے سکتے، یہ جنرل بات ہے۔ لیکن آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اگرچہ آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں، آپ کے پاس پہننے کے بھی ہوں، اگر نصاب سے کم ہے آپ کے پاس، آپ خود صاحب نصاب نہیں ہیں، تو آپ قانون شریعت کے مطابق زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ جی یہاں آڈینس میں سے آپ کیجئے سوال۔ مائک چلائیں جی ان کا۔ ہلو جی، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ برسر روزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ایک فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ ہر جھوٹ بول کے ادھار لیتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے متعلق آپ کچھ بتائیں۔ جی بار بار دیا جائے۔ اس معاملے میں جو بھی ایسا کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ بہت وبال لے رہا ہے، پیٹ میں بھی آگ ڈال رہا ہے، اگر دوسروں کو کھلا رہا ہے تو ان کا بھی مجرم بن رہا ہے، پھر یہ وبال ساتھ لے کے جائے گا۔ تو کسی نے پیسے مارے، کیونکہ قرض لیتے وقت تو بہت مسکین بنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے کسی کے 3 پیسے، آج کے حساب سے شاید 45-50 روپے بنیں گے، اگر مار لیے، قیامت کے دن وہ پیسے نہیں دے پائے گا تو اس کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑیں گی۔ ڈرنا چاہیے۔ اور قرض وہ چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، تو لین دین میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اور اس میں ہماری طرف سے ایک پیغام رمضان شریف کے اندر جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ قرض حسنہ دینے کے حوالے سے بہت زیادہ ہم لوگ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ایک اخلاقی پہلو یہ ہے، حالانکہ اس میں مذہبی پہلو یہ ہے کہ قرض حسنہ کا ثواب صدقے سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔
اور ابھی میں سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں حوالہ روایت کا نہیں ہے، لیکن بہرحال روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک مقروض کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرضہ دینے کے مطلب نہیں ہے، تو اس کو ڈھیل دینا اس ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. یعنی صرف ہم دیگیں پکا کے صدقہ کریں وہی نہیں، اگر قرض کسی نے آپ کا دینا ہے آپ اس کو ڈھیل دے دیں تو یہ اس صدقے سے بھی زیادہ آپ کو ثواب ملے. یہاں پر تو اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. بھیک دینے سے بھی قرض کا ثواب زیادہ ہے، وہ تو واضح ہے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یعنی آپ جب قرض، دیکھیں دین کے معاملات میں اگر نیت صاف ہو نا تو برکتیں بھی بہت آتی ہیں. آپ جب قرض دے رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب تم قرض دیتے ہو تو اس مسلمان کو قرض نہیں دے رہے ہو، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو. اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو اب لینے والا اگر یہ نیت رکھتا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو وہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ. اس لیے قرض کو رائج کریں، خصوصاً قرض الحسنہ قرض ربا کے مقابلے میں ہے، تاکہ اس مومن کی مشکل کو آسان کرے. اس مومن کا بھی فریضہ ہے کہ اس قرض کو جو ٹائم فکس کیا ہے. میں ایک کنفیوژن دور کر دوں، قرض الحسنہ سے مراد لوگوں نے یہ لیا ہے کہ آپ دینے کو دے دیں، وہ شخص واپس دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. نہیں، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے تو مجھے یقین ہے، آپ کے فقہ میں بھی امید ہے یہی بات ہوگی، جب آپ نے قرض دیا اور اس نے لیا اور وقت معین ہوا تو اس وقت پہ قرض کو واپس لوٹانا ضروری ہے. اور اگر قرض واپس لوٹانے کو بچانے کے لیے کہیں بھاگ جاتا ہے تو اس کا سفر معصیت ہے، اور ہمارے ہاں سفر معصیت میں نماز قصر نہیں ہوگی، نماز پوری ہوگی. اس لیے خدا را اگر کوئی قرض دیتا ہے تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. یہاں ایک موضوع ہم اس وقت اگر ہو سکے تو بات کر لیں. ہم لوگ اداروں سے بھی قرض لیتے ہیں، مثلا اپنے کمپنی جہاں کام کر رہے ہیں کہتے ہیں تنخواہ میں کاٹتے رہنا. بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے، کچھ قرض دینے والے ادارے بن گئے. اس حوالے سے اگر بات ہو جائے تو اچھا ہے. جی جو بھی ابتدا سب سے کریں. پہلے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ وہ کسی جگہ کسی کے پاس ایک بڑا بہترین قسم کا گھوڑا تھا. جی اس علاقے کے جو بڑے چودھری تھے وہ اس کو آفر کرتے تھے کہ یہ مجھے بیچ دو، وہ بیچتا ہی نہیں تھا. تو اس علاقے کے ایک ٹھگ تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس سے یہ گھوڑا لینے کا طریقہ آتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے. تو وہ راستے میں بیٹھ گئے اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ پٹیاں باندھ کے. تو جب یہ گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرنے لگا تو اس نے کہا کہ یار میں بیمار ہوں، مریض ہوں، معذور ہوں، مجھے جانا ہے فلاں جگہ، گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہیں، مجھے سوار کرا دیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. رحم دلی تھی تو خود گھوڑے سے اتر گیا، اس کو گھوڑے کے اوپر سوار کرا دیا. اب یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ مالک کافی پیچھے ہو گیا ہے تو اس نے گھوڑا دوڑا دیا. تو یہ مالک سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کیا حرکت ہوئی ہے. اور گھوڑوں میں ٹریکر بھی نہیں لگے ہوتے. ٹریکر بھی نہیں لگے ہوئے ہوتے. اچھا. تو مالک نے پیچھے سے اس کو آواز دی اور اس سے کہا کہ گھوڑا لے جاؤ لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ. تو اس نے گھوڑا روکا اور مالک سے کہا کہ ہاں بولو، کیا بولتے ہو. تو مالک نے کہا کہ آئندہ یہ حرکت مت کرنا کیونکہ مستحقین کا حق مارا جاتا ہے. اب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے آئندہ اگر کوئی بیمار واقعتاً کوئی معذور اس راستے پر ہوگا تو میں نے کبھی اس کے لیے گھوڑا نہیں روکنا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے قرض اس نیت سے لینا ہے کہ میں نے واپسی نہیں ادا کرنا. اور بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو بڑی شرافت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، آپ کے وقت کے پابند ہوتے ہوئے آپ کو وہ قرضہ دے دیتے ہیں، ورنہ کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات، خوبصورت احادیث پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہر دوسرا آدمی ٹھگ معلوم ہوتا ہے. ہمیں ہر دوسرا آدمی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسے لے کے اس نے بھاگ جانا ہے، پھر میں نے کہاں گلی گلی محلے محلے اس کے پیچھے گھومنا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو حدیث بیان کی تھی، مجھے اسی حوالے سے ایک حدیث یاد آئی کہ اگر کوئی شخص آپ سے قرضہ لے لیتا ہے اور وقت مقررہ پر آپ کو واپسی نہیں کر سکتا، آپ اس کو مہلت دیں
تو ایک دن کی مہلت پر اللہ پاک اتنی ہی رقم آپ کو روز صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرضہ بھی دیں اور پھر مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مقروض کو مہلت بھی دیں. یہ صرف مجبوری میں ہوگا. جی مجبوری میں کہ وہ واقعی یہ ذہن میں رہے. جی مجبوری میں کہ وہ شخص واقعی آپ کا قرضہ آپ کو واپس نہ لوٹا سکے. وہ بیچارہ مقروض وہ مجبور ہے, وہ نہیں واپسی کر سکتا اور آپ اس کی مجبوری سمجھتے ہیں. دبانے والے ہیں ذرا ان کا حکم بھی تو بیان کیجیے. جی جو دے سکتے ہیں مگر نہیں دے رہے, دبائے بیٹھے ہیں, گناہ کبیرہ ہے, آپ اس کا حق مار رہے ہیں. اور یہ چھوڑیں, یہ تو واجب الادا جتنی چیزیں ہیں, کیا واجب الادا میں بیویوں کا مہر نہیں آتا؟ بالکل آئے گا. آپ نے خود اپنے تمام معاملات رکھے ہوئے ہیں. میں سوال بنتا جا رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ جی اپنی گاڑی بھی آپ کی پوری ہے, گھر میں ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے, بچوں کی تمام چیزیں بھی پوری ہو رہی ہیں, اس کی تھوڑی سی رقم ہے, اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اور پھر باقاعدہ نکاح نامے میں مہر مؤجل لکھوا دیتے ہیں کہ جی میں نے بعد میں دینا ہے. کتنا بعد میں دینا ہے بھائی؟ دوست بتائیں تو صحیح. یہ لکھوانا چاہیے, باقاعدہ طے ہونا چاہیے. بہت سی برادریوں میں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ لڑکی نے معاف کرنا ہے. ان کے ہاں یہ ذہنی طور پر ہوتا ہے کہ تم نے خود معاف کرنا ہے یا کروانا ہے. نہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے جاتے ہی کہہ دینا کہ میں نے مہر معاف کیا. زبردستی معاف کرایا. نہیں, ایک رواج بنا دیے گئے. لڑکی کہتی ہے, آتے وہ اس کو کہتے پوچھتے, وہ پہلے ہی کہتی ہے جی میں نے اپنا سارا حق جو ہے نا وہ معاف کیا. یہ کوئی شرعی پابندی نہیں ہے, بلکہ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ویسے وہ جا کر کے مجھے دے دو. باپ کی طرف سے اگر ایک حصہ دلایا تو شوہر کی طرف سے بھی, بیٹے کی طرف سے بھی دلایا ہے. کیونکہ ہمیں مغرب میں یہ پروپیگنڈا ہے نا کہ اسلام میں عورت کو ایک حصہ, تو دوسری طرف سے دلایا وہ بیان نہیں کرتے, ان کو وہ نہیں بتاتے. بلکہ میرے خیال میں مردانگی کا تقاضا تو شاید یہ ہے کہ جتنا مہر طے ہوا ہے اس کا ڈبل دیا جائے. واہ واہ. مہر ہوتا کتنا ہے سر؟ جی مہر ہوتا کتنا ہے؟ 14,000 روپے. جی 32 روپے 4 آنے. 32 روپے 4. مہر بھی تو مذاق بنائے ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں تھا, وہ آج تک وہی. اچھا باقی عجیب بات ہے, شادی کے موقع پر اور جتنا کچھ کریں گے اس میں نہیں, مہر کا ٹائم ہے گا تو شرع محمدی, باقی سارے کام جو ہو رہے ہیں وہ کون سی شرع کے ہو رہے ہیں؟ وہ شرع محمدی 32 روپے. عجیب سی بات ہے. چلے ایک بات قوم صاحب چل رہی ہے, ہم نے یہ بھی بڑا ایک دیکھا ہے, معاشرے کی ایک ذہنی پستی دیکھی ہے دو حوالے سے. نکاح ہو رہا ہوگا, اس سے پہلے باہر وہ جو اپنی خوشی وغیرہ کرنے کے اوپر, حالوں کے اوپر وہ لاکھوں روپے اڑائیں گے. جس وقت نکاح خان نکاح جب وہ پڑھ چکے گا, تو جب وہ اس کی یہ رجسٹرڈ کی وہ فیس کا مسئلہ آئے گا, تو اس وقت فوراً 2, 3, 4, 5 ہزار نکال کے دے کے پھر کہیں گے بڑا مہنگا ہو گیا کام. یعنی جو باہر لاکھوں روپے تم نے نچھاور کیے. قاری حنیف صاحب, میں اپنا واقعہ سناتا چلوں. ایک بہت بڑی ہوٹل میں پہلے سے وعدہ لے کر کے, مولانا ہم تو آپ کے چہیتے ہیں اور فلاں ہیں. اچھا میں عام طور پہ منع کر دیتا ہوں, میں کہتا ایک ثواب مل گیا نکاح پڑھنے کا, بڑی بات نہیں. آپ پڑھانے گئے تھے, اپنا نکاح پڑھانے گیا تھا, اپنا نکاح نہیں تھا. تو وہاں پر واپس جا رہا تھا, نے کہا نہیں نہیں یہ تو آپ کا حق بنتا ہے, یہ تو آپ کا حق بنتا ہے, یہ چند ابھی کی بات ہے. چلے آ کے, اچھا ہم آ کے لفافہ بیگم کو دے دیتے ہیں, کھولتے نہیں ہیں, جو برکت ہے اس کی ہے. کہتے مولانا یہ آپ کس غریب کا نکاح پڑھا کے ہیں؟ میں نے کہا خیریت؟ کہتے 500 روپے ہیں, وہ بھی پرانی نوٹ. سوال لے لیں جی ضرور لے لیں, ذرا مہنگا والا. السلام علیکم. میرا سوال علامہ بسمی صاحب سے ہے کہ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس میں, تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا فدیہ ہوگا یا کفارہ؟ بہن شوگر کا پیشنٹ ہو یا کوئی اور پیشنٹ ہو, اگر بیمار ہونے کا ڈر ہے, جس کو کہتے ہیں متنبع, تھوڑا سر میں درد ہو گیا, تھوڑا ہلکا پھلکا چکر ہے, نہیں کہا جائے کہ بیمار ہو جائے گا یا بیماری جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر جائے گی یا علاج میں تاخیر ہو جائے گی, تو ایسی تینوں صورتوں میں روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اور روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن بعد میں اس کی قضا ہوگی. اب یہ معاملہ انسان کا اور اللہ کے درمیان میں ہے کہ وہ روزہ بیماری کی وجہ سے توڑ رہا ہے یا وہ بہانہ کر رہا ہے. ہم کسی کے بارے میں تشخیص نہیں دے سکتے, لیکن اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ اب میری شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے,
ग्लूकोमीटर मौजूद है, फ़ौरन टेस्ट करें और देखें कि शुगर डाउन हो रहा है, रोज़ा खोल दें। बाद में इसकी क़ज़ा रख सकता है तो रखेगा, वरना फ़िदिया अदा करेगा। ये इनके हवाले से। हमारे हवाले से इतना है कि अगर ऐसा बीमार हो, खा शुगर हो, दमा हो, कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें उसकी हालत बिगड़ जाने का ख़दशा कि रोज़ा पूरा नहीं कर पाएगा, वो रोज़ा ना रखे, फ़िदिया दे दे। सेहत हो जाए तो क़ज़ा कर ले, वरना फ़िदिया दे दे। लेकिन बहाने ना ढूंढे कि मैं पंप ले लूँ, मैं इंसुलिन ले लूँ और रोज़ा चलाऊँ। नहीं, आपकी हालत ऐसी है, आप रोज़ा ना रखें, फ़िदिया दे दें। सही। एक बात अर्ज़ करूं। जी। एक तअस्सुर कायम है कि क़ज़ा में और फ़िदिये में आपको इख्तियार है। लोग पूछते भी हैं, आपसे भी कईयों ने पूछा होगा, मुझसे भी पूछते रहते हैं। जवान लोग होते हैं, रोज़ा नहीं रख पाए तो वो पूछते हैं कि जी फ़िदिया कितना देना है। तो ये मैसेज भी जाना चाहिए कि फ़िदिया तो उन लोगों के लिए है जो सिरे से रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखते हैं, क़ज़ा की ताकत, जो क़ज़ा की ताकत नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल किसी भी मौसम में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए फ़िदिया है। जो रोज़े की क़ज़ा कर सकते हैं उनके लिए क़ज़ा ही है, वो फ़िदिया नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। नाज़रीन किराम, अब एक वक्फ़ा है, चूँकि रहमत का अशरा बस हमसे जुदा हो रहा है। हम मग़फ़िरत के अशरे में आज अज़ान मग़रिब के बाद रोज़ा इफ्तार करके यकीनन दाखिल हो जाएंगे। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात हज़रत उस्मान बिन अली हुजवेरी अल-मारूफ़ दाता साहब, आपके गिरदो नवा में बसने वाले तमाम अहबाब अपना 10वां रोज़ा इफ्तार करें। इंशाअल्लाह मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।